تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات کی تشریح میں عرض کیا گیا تھا، سورہ بقرہ کے اس آخری حصے میں دو چیزوں کا خاص طور پر بیان ہے، ایک جہاد اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اسی کی تاکید ان آیات میں زیادہ تر آیت جو سورہ بقرہ کی آنے والی ہیں ان میں فرمائی گئی ہے۔ البتہ بیچ میں کچھ باتیں جملہ معترضہ کہہ لیں یا کسی ضمنی فائدے کے لحاظ رکھتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ جو پیچھے احکام بیان ہوئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر،
وہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں، اور ان احکام کی خلاف ورزی کا جو داعیہ کبھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ کبھی اس کو اپنی جان محبوب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، کبھی اس کو مال کی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی ہے۔ لہذا ان دونوں کا علاج جہاد اور انفاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے انسان کو اپنی جان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت جان کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مال کی محبت دل میں کم ہوتی ہے، اور جب ان دونوں چیزوں کی محبت کم ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا۔ جہاد پر زور دینے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی طالوت کا واقعہ بیان فرمایا، طالوت اور جالوت کا، اور اس میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ اور پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ واقعات سنا رہے ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات کا علم ہوا ہے۔ لہذا فرمایا تھا کہ انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اب آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی کا مضمون بیان فرمایا جا رہا ہے، یعنی جب یہ بات طے ہو گئی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو کبھی آپ کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ پیدا ہوتا ہو، اور کسی دوسرے کے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور رسالت کے دلائل اتنے واضح اور روشن ہیں تو اس کے باوجود بہت سے لوگ آپ کی رسالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، دو وجہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ جتنے پیغمبر پیچھے آئے ہیں ان سب میں صورتحال یہ رہی ہے کہ ہم نے کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر کوئی فضیلت عطا فرمائی، یعنی کوئی خصوصیت ایسی تھی جو اس پیغمبر میں تھی کسی دوسرے پیغمبر میں نہیں تھی۔ حالات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی کسی پیغمبر میں کوئی خصوصی صفت یا خصوصی فضیلت پیدا فرما دیتے ہیں تو وہ ان کو حاصل ہوتی ہے جو بعض اوقات دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ اب ان کے جو امتی لوگ ہیں وہ بعض اوقات امتی کہہ لیں یا ان کے نام لینے والے کہہ لیں، وہ بعض اوقات اس فضیلت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نبی کا درجہ بڑھا کر بعض اوقات اس کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض اوقات خدا تک نہ بھی پہنچائیں تو اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس انہی نبی کی پیروی کرنی ہے، انہی پر ایمان لانا ہے، اور دوسرے انبیاء کرام کی ان کے دل میں کوئی وقت والعیاذ باللہ نہیں ہوتی، یا نہ وہ اس پر ایمان رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور بس وہ اپنے ایک نبی کی فضیلت کو معیار بنا کر انہی کی حد تک اپنے ایمان کو محدود رکھتے ہیں، اور محدودیت کے نتیجے میں دوسرے جو پیغمبر ہیں ان کی باتوں کو سننے سے انکار کرتے ہیں۔ جیسے مثلا یہودی تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شک فضیلت دی اور واقعتاً فضیلت کے لائق بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا، ان کی بات نہیں مانی، اپنا گروہ الگ بنا لیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مان کر دوسرے پیغمبروں سے انکار کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان سے ان کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنیادی وجہ ایک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے مختلف نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی تھی، اس فضیلت کا صحیح مفہوم تو یہ تھا کہ بھئی ہیں تو سب برحق،
لیکن کسی میں کوئی خصوصیت ہے، کسی میں کوئی خصوصیت ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، اس طرح اگر اس کو لیا جاتا تو کوئی خرابی پیدا نہ ہوتی، لیکن لوگوں نے اس کو اپنی گروہی تعصب کا ذریعہ بنا لیا اور دوسرے انبیاء کرام کی توہین وغیرہ شروع کر دی، تو اس سے یہ خرابی پیدا ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ تو یہود و نصارہ جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں وہ در حقیقت اس اپنے گروہی تعصب کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگرچہ بڑے بڑے فضیلت والے انبیاء کرام آئے ہیں، لیکن ان کے زمانوں میں جہاں ان کے ماننے والے تھے لوگ، کچھ لوگ، وہاں ان کو جھٹلانے والے بھی بہت لوگ تھے، اور ان کی تکذیب کر کے ان پر ایمان نہ لانے والے بھی بہت لوگ تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ، یعنی مکہ مکرمہ کے لوگ یا حجاز کے لوگ، اگر آپ کی بات نہیں مان رہے یا آپ کو رسول ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا تلک الرسل، یہ پیغمبر یعنی جتنے پیغمبر بھی پیچھے گزرے ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی کسی کو کسی دوسرے پیغمبر پر فضیلت عطا کی ہے۔ فضیلت سے یہاں پر مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر کوئی خصوصی امتیازی صفات تھیں جو دوسرے انبیاء کے اندر نہیں تھیں، یا ان کو خاص کچھ معجزے دیے گئے تھے جو دوسرے انبیاء کو نہیں دیے گئے تھے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اب یہ معجزہ کسی اور کو نہیں ملا تھا۔ اس طرح کی فضیلتیں ایک دوسرے کے اوپر انبیاء کرام کے اندر موجود رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی فضیلت والے پیغمبر کو بس اپنا مقتدی مان کر باقی پیغمبروں کا انکار کر دیا جائے، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء کرام کے درمیان اس طرح تقابل کیا کریں کہ جس سے کسی پیغمبر کی معاذ اللہ ادنا اہانت لازم آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت کی بات نہ کیا کرو، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ کسی پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے مستقل طور سے منع کر دیا۔ اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پیغمبر پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ، پیغمبروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی براہ راست، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بلندی عطا فرمائی، بدرجہ بلندی عطا فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں پر بدرجہ زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ اور یہ بظاہر یہ ایک لطیف اشارہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ دوسرے انبیاء کرام کو تو کچھ جزوی فضیلتیں ایک دوسرے پر حاصل ہوتی رہی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بدرجہ بلندی عطا فرمائی ہے، اور بظاہر اس سے مراد رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں، کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ پیچھے بھی یہ بات مضمون گزر چکا ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے مدد کرنے کا مفہوم بظاہر یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی بہت دشمن تھے، تو اس واسطے ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ان کی حفاظت کے اوپر مامور ہو، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا کہ یہودی اور دوسرے مجوسی ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تعصب کی وجہ سے آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ ایسا ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مجبور کر دیتا کہ وہ حق بات کو مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، اس پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجبور کرنے پر قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے کہ ہم کسی کو جبر کے ذریعے ایمان لانے پر مجبور کریں۔ یہ تو ہم نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ہر انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی عقل اور سوچ سمجھ سے کام لے کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی باتوں کو مانے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بے شک یہ ہوتا کہ کوئی اختلاف ہی پیدا نہ ہوتا۔ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سب لوگ ایک ہی دین کے اوپر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کے جو پیروکار تھے یہ پھر کبھی آپس میں لڑتے نہیں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن ہماری حکمت کے خلاف تھی یہ بات۔ اس واسطے ہم نے ان کو روشن دلیلیں تو دیں اور ان کو رہنمائی بھی فراہم کی، لیکن یہ ان کے اختیار پر چھوڑا کہ وہ آیا صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں یا برا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو وہ یہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں، انبیاء کرام کے بعد میں آئے ہیں، وہ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد من بعد ما جاءتهم البینات وہ آپس میں نہ لڑتے، آپس میں نہ تو جنگ ہوتی، اس میں دونوں مفہوم داخل ہیں، جنگ بھی نہ ہوتی اور کوئی عقائد کا اختلاف بھی نہ ہوتا، سب کا ایک دین ہو جاتا۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، دوبارہ فرمایا کہ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم میں کئی جگہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا اور صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا، کوئی اختلاف بھی نہ ہوتا، کوئی جنگ بھی نہ ہوتی، لیکن اس سے وہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے اور انسان کو اس میں بھیجا گیا ہے۔ انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد اس کا یہ امتحان لینا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد کون ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کر کے اپنے من گھڑت خواہشات کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا۔ یہ معنی ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب جیسا پیچھے عرض کیا تھا کہ اصل مضمون انفاق اور جہاد کی تاکید و ترغیب کا ہے، بیچ میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر آیا تھا اور اس کے بارے میں جو کوئی شبہ پیدا ہونا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں رد فرما دیا کہ آپ تسلی رکھیں، کچھ لوگ آپ کو مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، یہی ہوتا چلا آیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب پھر جو اصلی مقصود تھا انفاق اور جہاد، تو اس میں خاص طور سے انفاق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، اور لفظی معنی تو اس مطلق خرچ کرنے کے ہیں۔ کوئی شخص اگر فرض کرو تعیش کی چیزیں خریدنے کے لیے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے، اس کو بھی انفاقی لغت کے اعتبار سے تو کہیں گے، لیکن قرآن کریم جب انفاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بعض جگہ صراحت کے ساتھ اس کی تعیین کر دی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور بعض جگہ صراحت نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ وہ خرچ کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، جس میں کوئی کسی غریب کی مدد کی گئی ہو، جس میں کسی شخص کی دکھ درد میں انسان نے حصہ لیا ہو، یا جس کے نتیجے میں کوئی اجتماعی بھلائی پیدا کی گئی ہو. وہ انفاق ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور یہی مراد ہے کہ ایمان والو خرچ کرو مما رزقناکم، اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اس تعبیر میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو تم خرچ کرتے ہو، اگر کسی خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں خرچ کرتے ہو، یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ جو رزق بھی تمہارے پاس ہے، جو روپیہ پیسہ تمہارے پاس ہے، جو مال تمہارے پاس ہے، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کچھ حصہ کہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو یہ اس کا عین حق ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جو ہے اس سے تم خرچ کرو. اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں تو اپنی قوت بازو سے کمایا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے صرف قوت بازو کے بل پر کوئی نہیں کما سکتا تھا. اگر فرض کرو کہ ایک شخص دکاندار ہے تو اس کا کام یہی تو ہے نا، دکان کھول کے بیٹھ جائے، لیکن گاہک کون بھیج رہا ہے؟ اگر سارے دن بیٹھا رہے اور گاہک کوئی نہ آئے تو دکان کھولنے سے اس کو کیسے رزق نصیب ہوگا؟ گاہک، اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ ایک کی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے. تو گاہک آتے ہیں، اس سے بکری ہوتی ہے، نفع حاصل ہوتا ہے، تو آمدنی ہوتی ہے، اور اس سے انسان اپنا کام چلاتا ہے. کوئی شخص یہ کہے میں تو ملازمت کرتا ہوں لہذا اس کی تنخواہ مجھے ملتی ہے، لیکن وہ ملازمت کس کے ذریعے اس کے فرائض کو تم انجام دے رہے ہو؟ یہ ہاتھ جو چل رہے ہیں، یہ پاؤں جو چل رہے ہیں، یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، یہ کان جو سن رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کہیں سے بازار سے تم خرید کر نہیں لائے تھے، اور اسی کے ذریعے تم اپنے فرائض منصبی جو ملازم کے ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہو. تو لہذا اصل دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہوا. جب اللہ تعالیٰ اصل دینے والا ہے تو اگر وہ اس میں سے کچھ مال خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ خرچ کرو، چاہے وہ جہاد میں خرچ کرنا ہو، چاہے غریبوں کی امداد کے لیے خرچ کرنا ہو، یا کسی اور بھلائی کے مصرف کے لیے خرچ کرنا ہو، تو وہ تمہیں کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے پہلے خرچ کر لو کہ جب کو وہ دن آ جائے جس کے اندر نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش ہو سکے گی. مراد قیامت کا دن. قیامت کے دن آنے سے پہلے خرچ کر لو، کیونکہ قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، نہ کسی تمہارے مال سے تمہیں فائدہ پہنچ سکے گا، نہ کوئی سودا تم کر سکتے ہو کہ پیسے دے کر وہاں جنت خرید لو، اور نہ کوئی دوستی کام آ سکتی ہے کہ دوستی کی مد میں تم جنت میں چلے جاؤ، نہ کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے کہ وہ سفارش کر کے تمہیں جنت میں پہنچا دے، جب تک کہ تمہارے اعمال خود اپنے ٹھیک نہ ہو، اور جب تک تمہارا اپنا نام اعمال وزنی نہ ہو اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے یہاں پر خرچ کر لو، تو اس سے تمہارا ذخیرہ آخرت کے اندر انشاءاللہ جمع ہوتا رہے گا. والکافرون هم الظالمون. اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. انہوں نے سرے سے یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی آنے والی ہے اور اس وقت کے لیے کوئی تیاری کرنی چاہیے. لہذا چونکہ وہ اس بات سے منکر ہوئے بیٹھے ہیں، لہذا اس آخرت کی زندگی کے لیے کوئی تیاری کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے. تو وہ بڑے ظالم لوگ ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی ایک عظیم آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے وہ نازل فرمائی ہے، اور اس کا پچھلی آیت سے کچھ ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا تھا آخرت میں یا قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. یہ در حقیقت مشرکین کے اس عقیدے کی تردید تھی کہ جس میں وہ مشرکین
اپنے بتوں کو، اپنے دیوتاؤں کو یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے آگے سر اس لیے جھکاتے ہیں، ان کو ہم اپنا معبود اس لیے قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں جا کر ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک کا عقیدہ ہے، یہ شرک والا عقیدہ ہے، کیونکہ ان کا اس عقیدے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو کام سونپ کر فارغ ہو بیٹھا، اب وہ کچھ نہیں کرتا، اور نہ اس کو لوگوں کے بارے میں پوری طرح معلومات ہیں، بلکہ یہ جو بت ہیں یا دیوتا یہ ان کو آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کی آپ قبول کر لیجئے، فلاں شخص کو فائدہ پہنچا دیجئے، فلاں شخص کو رزق دے دیجئے، فلاں کو اولاد دے دیجئے، یہ سب سفارشیں کرتے ہیں، تو ان کی سفارش کی بنیاد پر اللہ میاں وہ کام کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا مشرکانہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مشرکانہ عقیدے کے جواب میں ایک ایسی آیت نازل فرمائی جو اپنی عظمت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے، اور اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی صراحت کے ساتھ کہہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو اجازت دے دے یا حکم دے کہ تم سفارش کرو، تو بے شک پھر اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر خود اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی آدمی جا کر سفارش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سفارش کا کوئی مقام نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چل سکتی ہے، نہ ایسا کوئی شخص سفارش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ تو اس بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اللہ آیت الکرسی نازل فرمائی ہے، اور بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ نازل فرمائی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدۃ آیات القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے، اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس گھر میں وہ پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے توحید کا وہ کلمہ جو عقیدہ توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر فرمائی ہے۔ تو پہلی صفت ذکر فرمائی کہ الحی، وہ زندہ ہے، اور مراد یہ کہ سدا زندہ ہے، یعنی اور جتنی لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، جنات کو، ملائکہ کو، جس کو بھی کوئی زندگی حاصل ہے وہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک نہ ایک وقت اس کو موت آنی ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت موت نہ آنی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ازل سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو حی کی صفت یعنی زندگی کی صفت سب سے زیادہ واضح اور صحیح معنی میں زندگی کا مظہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی حقیقت میں سدا زندہ کہلانے کے لائق نہیں۔ دوسری صفت جو ذکر فرمائی وہ القیوم۔ القیوم کا ترجمہ ہم نے کیا کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے قیام سے، اور
قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو، اور قیوم اور قیام اسی کے مبالغے کا صیغہ ہے، اور ان کے معنی ہے جو خود بھی قائم رہے اور خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور دوسروں کو سنبھالے رکھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ قیوم استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں؟ لہذا کائنات کو سنبھالنے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کوئی دنیا میں یا کائنات میں کوئی اور مخلوق، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو دوسری کائنات کی چیزوں کو سنبھالے۔ وہ تو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے، لہذا کوئی دوسری ذات قیوم نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے کہ جن لوگوں کا نام عبد القیوم ہوتا ہے ان کو عبد القیوم کے بجائے بگاڑ کے صرف قیوم بولتے ہیں، ایسا کہنا گناہ ہے، کیونکہ قیوم آپ کسی انسان کو قیوم کہہ کر بلا رہے ہیں تو گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور اسی کا نام شرک ہے۔ اگرچہ یہ چونکہ بے خیالی میں ہوتا ہے اس لیے ہم اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن اس طرح کرنا جو شرک کی علامت ہے، ایسا کوئی عمل کرنا جو شرک کا مظہر ہو، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج پڑ گیا ہے عبد القیوم کو قیوم کہہ کر بلانے کا، عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر بلانے کا، عبد الرزاق کو رزاق کہہ کر بلانے کا، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اور اس میں اللہ بچائے شرک کا اندیشہ ہے، لہذا اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے اور نہ نیند، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ زندہ تو ہے لیکن تم اپنی طرح کی زندگی پر قیاس نہ کرنا کہ جیسی تمہاری زندگی ہے، کہ اس زندگی میں تم محتاج ہو اس بات کے کہ کبھی نہ کبھی تمہارے اوپر موت جیسی نیند طاری ہو۔ اگر وہ نیند نہ آئے تو تم پریشان ہو جاتے ہو اور تم تھک جاتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کو اونگ لگتی ہے۔ سنہ کہتے ہیں ابتدائی نیند کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جس کو اردو میں اونگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو سنہ کہا جاتا ہے، اور نوم باقاعدہ پوری نیند کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ لگتی ہے اور نہ نیند۔ پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، کوئی اور ان کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، وہ خود مختار ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ جب یہ بات ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ جس شخص کی یا جس ذات کی قدرت میں اور اس کے احاطہ علم میں ساری کائنات ہو، اور وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہو، ساری کائنات کی چیزیں اس کی ملکیت ہوں، اس کو اپنا کاروبار خدائی چلانے کے لیے کسی شریک کی حاجت کیوں ہو؟ شریک کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے کہ جو کسی نہ کسی جگہ حاجت مند ہوتا ہے، تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ کسی کی مدد چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ پھر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش کر سکے؟ یعنی جو عقیدہ تھا کافروں کا کہ یہ بت اور دیوتا یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے اجازت نہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت. یہ جو تمہارے دل میں تصور ہے کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی ناز برداری کرتے ہوئے ان کی سفارش قبول کر لیں گے، یہ خیال غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے دے، اجازت دے دے، جیسے پیغمبروں کو بعض مرتبہ اجازت دی جائے گی اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب عطا فرمایا جائے گا. تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک انداز کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر، کہ اس انداز کرم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بندوں کی سفارش کی اجازت عطا فرما دی، اس کے تحت وہ سفارش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص آیا قابل معافی ہے یا نہیں ہے، یہ جنت کے لائق ہے یا نہیں ہے، اور پیغمبر کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس کی مغفرت کر دی. بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے ہر شخص کے بارے میں کہ کون شخص جنتی ہے، کون شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول اور مقرب ہے، اور کس کی مغفرت کرنی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. لیکن ایک انداز کرم ہے کہ براہ راست وہ مغفرت اور رحمت کا معاملہ کرنے کے بجائے اس کو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور پیغمبر کی شفاعت پر موقوف کر دیا کہ یہ سفارش کریں گے تو ہم یہ کرم فرما دیں گے. تو سفارش کرنے والے کا بھی اعزاز ہے، اس میں سفارش کرنے والے کا بھی اکرام ہے، اور ساتھ ہی جس شخص کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کے ساتھ محبت اور الفت اور تعلق خاطر کا بھی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن یہ وہ شفاعت نہیں ہے جو دیوتاؤں کی سفارش کا عقیدہ جاہلیت کے اندر تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مرضی کے بر الرغم بھی سفارش کر دیں گے اور وہ سفارش اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات، بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات جانتا ہے. یہ بات اس سیاق میں اسی معنی میں بظاہر کہی جا رہی ہے کہ سفارش عموماً اس موقع پر ہوتی ہے دنیا میں کہ مثلا ایک صاحب اقتدار ہے، اس کو کسی کے حالات کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ آدمی نیک ہے یا اچھا ہے یا اس کی مدد کرنی چاہیے یا اس کو کوئی اچھا منصب دینا چاہیے، کوئی عہدہ دینا چاہیے، اس کو تو پتہ نہیں ہے. اب اس کا کوئی مقرب شخص آ کر اس کے پاس کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہ میری نظر میں اچھا آدمی ہے اور اس میں عہدے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ اس کے کہنے کی بنیاد پر جانتا ہے، علم اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے، خود اس کا علم کچھ نہیں ہوتا. لیکن تو سفارش کی ضرورت ایسے موقع پر پیش آتی ہے. اس کو تو دھیان تھا نہیں اصل آدمی کو، لیکن کسی نے سفارش کے ذریعے اس کو متوجہ کر دیا، سفارش کے ذریعے اس کو علم دے دیا کہ یہ آدمی مستحق ہے. لیکن اللہ جل جلالہ چونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسانوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اس واسطے اس کو کسی کی سفارش کی حاجت ہی نہیں ہے کہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کسی آدمی کی سفارش کی ضرورت ہو کہ وہ بتائے کہ فلاں آدمی مستحق ہے فلاں غیر مستحق ہے. تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات کی ہر بات سے واقف ہے، لیکن کوئی مخلوق یا کوئی انسان یا جن اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس سے واقف ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں البتہ جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے اتنا وہ عطا فرما دیتا ہے. تو اس سے ایک طرف اس بات کی نفی ہوئی
کہ کوئی بھی مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک تو اس بات کی نفی ہوئی. دوسرے اس بات کی نفی ہوئی کہ بعض لوگ انسانوں کی طرف ایسے علم کی نسبت کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اس کو انسانوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم غیب کسی کو نہیں ہو سکتا، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی الا بما شاء. ہاں، جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. تو اپنے انبیاء کرام کو غیب کی باتوں میں سے جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے انبیاء کرام کو عطا فرما دیتے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا قرآن کریم نے کہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیب کی خبریں اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں جتنی چاہتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بے شمار خبریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا علم چاہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کا علم کوئی نسبت نہیں رکھتا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے. کوئی شخص یا کوئی ذات یا کوئی مخلوق اپنے طور پر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتی. پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو کی وسعت رکھتی ہے، یعنی سارے آسمان اور سارے زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے. یہ کرسی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. یہاں تو اتنی بات فرمائی ہے کہ سارے آسمان اور زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے کی جو صفات ہوتی ہیں مخلوق کی اس سے بے نیاز ہیں، اور نہ کسی جگہ کے محتاج ہیں، نہ کسی بیٹھنے کے آلے کے محتاج ہیں. لہذا اس کرسی کے وہ معنی تو ہو نہیں سکتے جو دنیا کے اندر معنی ہوتے ہیں کہ آدمی اس کے اوپر بیٹھتا ہے. تو اس کا حقیقی کیفیت کیا ہے اس کرسی کی اور اس کی کنہ کیا ہے، اس کا ادراک در حقیقت انسانی عقل سے بالا تر ہے. اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں. البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی دونوں بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں. اب ان کی کیفیت کیا ہے اور کیا ان کی شکل اور حیات کیا ہے، یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. بعض حضرات نے یہاں کرسی سے مراد باری تعالیٰ کا اقتدار بھی لیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کا اقتدار تمام آسمان اور زمین کو محیط ہے، اس کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے. تو یہ معنی بھی کچھ بعید نہیں ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کرسی بتاتے خود ایک جسم ہے. جس طرح عرش ایک جسم ہے اسی طرح کرسی بھی ایک جسم ہے، اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور فرمایا کہ ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا. لا یعودہ، عاد یعود عودن کے معنی ہے کسی کو بوجھل بنا دینا. تو حفظہما یعنی ان دونوں چیزوں کی نگرانی، نگہبانی، آسمان اور زمین کی نگہبانی، وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی بوجھل نہیں بناتی. یعنی اس کی حفاظت اور نگرانی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی تعب نہیں ہوتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور وہی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عالی مقام ہے. علی کے معنی عالی مقام، اور عظیم کے معنی صاحب عظمت. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عالی مقام ہے اور بڑی عظمت والی ہے.